अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इस वक्त सियासी हलचल अपने अरूज पर है। अपोजिशन की मुलाकातें, आज भी आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात हो रही है। इशारा दिया है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के ऑनर में। उनका एक वफ्द पूरा इस वक्त आसिफ जरदारी साहब के साथ मिल रहा है। कल आसिफ जरदारी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई। अब दो जो हुकूमत और अपोजिशन बहुत पुरएतमाद है कि तहरीक अदम एतमाद अन करीब आएगी। न सिर्फ ये कि तहरीक अदम एतमाद आएगी, ये कामयाब होगी, दिनों की बात है। ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि असल मसला इस वक्त फंसा हुआ है कि मुस्तकबिल का सेटअप क्या होगा। तरीन साहब का ग्रो अपनी जगह, काफ लीग से मुलाकातें, एमक्यूएम से मुलाकातें, ये तमाम सिलसिला पिछले चंद दिनों से जारी है। और हुकूमत की जानिब से बार बार बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा रहा है कि जी कुछ नहीं होगा। शेख रशीद साहब को आप सुनते रहते हैं, शेख साहब ये बार बार कह रहे हैं कि ऑपोजिशन से कुछ नहीं होगा। आज भी उन्होंने कुछ इस तरह की गुफ्तगू की है। शेख साहब ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। अगर अपोजिशन ये कहती है कि हमने कार्ड छुपाए हैं, तो इमरान खान ने भी छाती के साथ लगा के कार्ड खेलता है। आप मुलाकातें, बातें, गुजारिशातें जो कर रहे हैं, कुछ नहीं निकलना आपका। 172 मेंबर लाना आपका काम है। बाद में फिर ये रोना रोएंगे कि फोन कॉलें आ गई थी, फलां हो गया था। किसी फोन कॉल की जरूरत नहीं है। इमरान खान जो है इस सियासी लड़ाई से सुरखरू होगा। इमरान खान साहब के बारे में, प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में कहा कि वो सुरखरू होंगे, इस लड़ाई से सुरखरू होकर निकलेंगे। शेख साहब का ये फरमाना था। बिलावल साहब, जो मैंने पहले बात की कि क्या वजीर आजम के कौन होगा वजीर आजम, सेटअप कितना चलेगा, इस पर बड़ी बहस चल रही है। बार बार अपोजिशन की जानिब से इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि ये वो मामला है जहां बात फंसी हुई है। बिलावल साहब तो पहले ही कह चुके कि असेंबली में अक्सरियत नून लीग के पास है, वजीर आजम नून लीग का होना चाहिए। क्या कानून है, सुनिए। मुस्लिम लीग नून का पार्लियामान में मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, और उनका हक होगा कि वो अपना वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, सब मिलकर पास करवा दें ताकि माजी के इलेक्शन का रिपीट ना हो, फ्रेश मैंडेट के साथ एक नया पार्लियामान आ सके। बिलावल साहब ने ये भी फरमाया। क्या कहा? सबका सोच ये है कि हमें लिमिटेड मैंडेट चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, पास करवा दे, और फौरन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बुलाया जाए। फ्रेश मैंडेट के साथ एक नया पार्लियामान आ सके जो मौजूदा सूरत हाल का मुकाबला कर सके। शायद खाकान अब्बासी साहब इस बात से इतफाक नहीं करते। बड़े क्लियर टर्म्स में वो पहले भी कह चुके हैं, आज भी उन्होंने कहा कि मेहरबानी उनकी, हुकूमत बनाने की जरूरत नहीं है, फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाएं। क्या कहा, सुनिए। साहब ने कल कहा कि कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, कामयाब हो जाता है, तो वो मुस्लिम लीग नून को दावा देंगे कि वो अपना वज़ीर आज़म समझेगा। इस हवाले से पार्टी पॉलिसी ये उनकी मेहरबानी है, लेकिन हमारा हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि इसके बाद कोई हुकूमत बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अवाम के पास जाना होगा, क्योंकि इस नाकाम निज़ाम का हिस्सा बनने का मकसद कोई नहीं है। इस नाकाम निज़ाम का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, यह मौक़िफ़ दिया शायद खाकान अब्बासी साहब ने। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। फ़ारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया, हुकूमत की साइड से आप भी हैं। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब तर्जुमान हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा के भी, मियाँ साहब के भी, वो हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, आपका भी शुक्रिया। ज़रा अपोजिशन, क्योंकि मामलात अपोजिशन की तरफ फंसे हुए हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले अगर नंबर पूरे हैं, देखें अमूमन ऐसा होता है कि इस तरह के वाकयात और हालात में अगर नंबर आपके पास हो, ज़ाहिर है कोई कह रहा 20 बंदे इनके तोड़ लिए हैं, कोई कहता है जी इधर से आ जाएंगे उधर से आ जाएंगे, अमूमन ये परिंदे उड़ जाया करते हैं। आप लोग तो कॉलों का इल्जाम तो ऑपोजिशन की जानिब से लगता ही रहता है कि कॉलें हो रही हैं वगैरह वगैरह। क्यों नहीं तरीके अदम एतमाद आ रही? क्या मामला वाकई फंसा हुआ है कि मुस्तकबिल का सेटअप क्या होगा? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। पहले तो मैं शेख रशीद साहब बिल्कुल अमन सुकून से बैठे हुए हैं, उनको कोई ख़तरा नहीं कि उनकी पार्टी टूट जाएगी और उनके कोई एमएनएज इधर उधर हो जाएंगे, वो बिल्कुल सुकून से बैठे हुए। दूसरा, शायद खाकान, मुझे नहीं पता आज के डेलीगेशन में शायद खाकान अब्बासी साहब हैं कि नहीं है। साद रफीक साहब हैं, तो फिर उनका हक बनता है एहसन इकबाल साहब ऐसी बातें और करें। हाँ, फिर उनका हक बनता है वो बातें करें। दूसरी बुनियादी बात यह है कि देखें, नो कॉन्फिडेंस
جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو نو کانفیڈنس بھی ایک ایشو ہے، اس پہ ہوم ورک کر لیا گیا ہے کل کی اور آج کی، اور میرے خیال کے مطابق یہ ویک جو چل رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی فیصلہ ہو جائے گا کیا ہونا ہے۔ دوسرا یہ ہے کیا کہ وہی تو مسئلہ جو سوال اگلا یہ ہے سیٹ کہ اپ ہے، پھنسیا کتنے ہے؟ نہیں کوئی پھنسا نہیں ہوا، بندے پورے نیچرلی بندے پورے ہوں گے تو نو کانفیڈنس آئے گی، ورنہ کس لیے آئے گی؟ اگر بندے ہی نہیں پورے ہوں گے تو پھر تو نو کانفیڈنس نہیں آئے گی۔ نو کانفیڈنس تو اس وقت آئے گی جب بندے پورے ہوں گے۔ سو بندے پورے ہیں یا نہیں ہیں تو وہ بات کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں نا، آ نہیں رہی نا۔ اگر آ آج جائے کیا گی۔ جیسے آپ کی بات دیکھیں، شاہد صاحب نے ایک اور بات کی جو کہ بالکل سیاسی طور پہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جب طریقے انتظامات آدمی ہوتی ہے نا اس میں شور نہیں مچایا جاتا، لائی جاتی ہے، وہ جو کہ بات ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں جی بندے پورے ہو جائیں گے تو عدم اعتماد بھی آ جائے گی۔ تاریخ کا اعلان اگر آپ تو نہیں شور ہوگا۔ زیادہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بندے تو نہیں، اگر تحریک اگر کوئی ڈیٹ تو نہیں اناؤنس ہو رہی نا، وہ تو جمع ہو جائے گی جس دن بھی ہونی ہوئی۔ وہ فیصلہ تو نہ شاید خاقان عباسی صاحب کو پتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، نہ مجھے پتا ہے، آپ کو بھی نہیں پتا، نہ مجھے بھی نہیں پتا، کسی نے نہیں دسیا انہوں نے، 2-3 بندیاں نوں پتا ہوتا ہے، نیچرلی انہوں کو پتا ہے نا۔ بالکل ان کو پتا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 2-3 بندوں کو ہی پتا ہے جو لیڈرشپ ہے۔ یہ بات بار بار یہ بھی کہی جا رہی تھی بائی دا وے کہ 3-4 جو لیڈرز ہیں انہوں نے اپنے کارڈ بڑے قریب رکھے ہیں اپنے چیسٹ کے، جیسے شیخ صاحب کہتے ہیں نا کہ ان کے چیسٹ کے قریب ہے تو عمران خان کے بھی ہیں۔ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ کسی بندے کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جا رہا، اور آئی ایم شیور نہیں وہ دیکھیں نا کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا جا رہا۔ وہ پی ایم ایل این کی پارٹی نے میٹنگ کر کے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو ہم سارا اختیار دیتے ہیں فیصلے کا، کاف لیگ نے کہا کہ ہم چودھری پرویز لائی کو دیتے ہیں، اسی طرح سے باقی پارٹیوں نے بھی کہہ دیا، کئی پارٹیوں، جہانگیر خان ترین گروپ نے کہہ دیا کہ ہم جہانگیر خان ترین۔ ہمارے ہاں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو کلیئرٹی تھی پہلے دن سے کہ نو کانفیڈنس ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے نا۔ ہم نے تو پہلے دن سے ایک کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل ایشو بھی ہے نا، نہیں پولیٹیکل ایشو ہے لیکن ہم نے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن لی تھی، مہربانی باقی پارٹیوں کی کہ وہ اس ایشو پہ آ گئی ہیں۔ یہ رائٹ ہے لوگوں کا، احتجاج کریں یا نو کانفیڈنس لے کر آئیں۔ ہم کوئی اور غیر آئینی، مثلا اگر ہمارا خطرہ ہنچ کیا مرکز پہلے یا پنجاب پہلے؟ سر پہلے دسو، میں ایک منٹ جواب دوں نہیں، ہنچ کیا تھا ہمارا کہ اگر ریزگنیشنز دیے جاتے ہیں تو اس سے کیوس کریٹ ہو سکتا ہے، بالکل ایک ایسی کیفیت تھی، سو اس لیے ہم نے اس پہ جڑے چلے نہیں مان رہے سر نہیں، مطلب اس پہ ایسی کیفیت ہو سکتی تھی۔ پنجاب یا مرکز سر، پہلے وزیر اعظم ہے، پہلے اسپیکر ہے یا پہلے؟ اب یہ نہیں پتا پنجاب مرکز اسپیکر کہاں پہ پہلا اٹیک۔ وہ سننے میں آ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو آفر کی جا رہی ہے کہ چیف منسٹر آپ بن جائیں گے، یہ بات درست ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا، تو پتہ کچھ نہیں؟ نہ بالکل نہیں، میں تو آج اسلام آباد تو آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں، گل ساڑھے تے آ گئی پھر صلح ہی کر لیں۔ میری گل ہے میرے ساڑھے تے آ گئے، نہ ہی سمجھو تسی۔ زبیر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو سارا ایک بساط ہے چیس کی، دس ٹائم اٹس اے گیم آف چیس، یہ اگر کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا؟ اس سے پہلے بڑی باتیں ہوتی تھی، بہت کچھ کہا جاتا تھا، لیکن دس ٹائم اراؤنڈ اپوزیشن لک سیریس اینڈ انٹرسٹڈ کہ یہ اس دفعہ ہو جائے گا۔ کہاں سے کانفیڈنس آ رہا ہے یہ بتائیے گا ذرا کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پہلی کون سی عدم اعتماد آ رہی ہے؟ سنا ہے آصف زرداری صاحب چیس کے بہت اچھے پلیئر ہیں، سنا ہے؟ کھیڑے ہو کبھی؟ ایک تو کاشف جی جی آن اے سیریس نوٹ، جو ابھی بات آپ کر رہے تھے کہ کتنے لوگوں کو پتہ ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، ایٹ لیسٹ پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل چند لوگوں کو پتہ ہے کہ ایگزیکٹلی جو ڈیٹ ہے، مطلب اٹس ناٹ اے کویسچن آف اف، اٹس اے کویسچن آف وین، ٹھیک ہو گیا کہ یہ کب لائی جائے گی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اور یہ رہنا بھی چاہیے بہت کم لوگوں میں، بیکاز ظاہر سی بات ہے یہ اتنی بڑی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں اگر وہ پہلے سے لیک آؤٹ ہو جائے انفارمیشن تو وہ تمام چیز خراب ہو سکتی ہے۔ تو ان کے جو ممبران ہیں ان کو بھی چھپا کے سر اب کیا لیک آؤٹ ہونا ہے؟ پی ٹی آئی کے، یہ لیک آؤٹ کیا ہونا ہے؟ پی ٹی آئی کے ممبران، نہیں آپ کو تو نہیں پتا نا، مجھے تو نہیں پتا کہ 20 22 25 جو ممبرز ہیں ان کو ان کی بھی تو کانفیڈینشیلٹی رکھنی ہے نا، کہ جی پہلے سے بتا دیں کہ عمران خان اٹھا کے ان کو کہیں اور پہنچوا دیں، سوات پہنچ جائے، کوئی چھانگا مانگا چلا جائے تو ابھی پارٹی کو بہت پتا کہ کیسے ہوتا ہے یہ سارا کام۔ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی؟ نہیں چھانگا، پوری پارٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، چند لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے کانفیڈینشیلٹی اور ڈیٹ کے حوالے سے اور طریقہ کار کے حوالے سے یہ سارے سوال
اگر آج اوپن ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں کاشف عباسی اسلام آباد میں بیٹھ کے, تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن ہیز بین سکسیسفل سو فار ٹو کیپ اٹ سیکرٹ, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ سیکرٹ ہی رہے گا اور ایک دم سے سامنے آئے گا, تو تاکہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ چلے, اور عمران خان صاحب شاید کوئی بہانہ ڈھونڈیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے رشیا کا ٹرپ. ان اینی کیس وہ تو میرا اپنا پرسنل موقف ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں ان کو رشیا نہیں جانا چاہیے, لیکن اگر وہ جائیں گے تو اپنے اوپر ہی میرا خیال ہے ایک پرابلم. کل انہوں نے ویسے میٹنگ بلا لی ہے سیاسی اپنی لوگوں کی, جو اس لیے بلائی گئی ہے تاکہ اس سیاست کے اوپر بات کریں گے, لیکن یہ میرا خیال ہے پارٹی کی کوئی سینئر قیادت کو بلایا وہی ان کی سینئر قیادت. اب یہ جائیں گے, کل بتائیں گے کہ کل عمران خان صاحب اس سارے میں کیا کہتے ہیں. لیکن پہلے کیا کر رہے ہیں, وزیر اعظم ہے, اسپیکر ہے, یا یہ بھی بات ابھی نہیں بتائی جائے گی کہ کس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے؟ اگر آپ ظاہر ہے ترجیحات کے حوالے سے دیکھیں اور خواہش کے حوالے سے دیکھیں تو ظاہر ہے ہماری خواہش تو ہے وزیر اعظم کو ڈائریکٹلی ہی برطرف کرنا, مطلب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو. وہ سب سے زیادہ اچھا ہوگا اور قوم کی جو خواہش ہے اس کی تکمیل ہوگی. تو میرا تو اپنی رائے یہی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف ہی جانا چاہیے, باقی تو نیچے دھڑ سب گر جائیں گے نا. اچھا یہ بتائیے گا زبیر صاحب, ایک اور سوال. کل پرسوں مریم اورنگزیب صاحبہ کی آپ نے ویکینڈ کے اوپر دیکھا ہوگا, ایک پریس ریلیز آئی تھی کہ پشاور سے کالیں آ رہی, یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ مریم اورنگزیب کو آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر سے ہوائی فائرنگ نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ شی از دی انفارمیشن سیکرٹری آف دا پارٹی اور ریپرزینٹنگ دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی, اور جو قائد ہیں پارٹی کے میاں نواز شریف اور تمام لیڈرشپ کو ریپرزینٹ کر کے ان آل سیریسنس اگر انہوں نے بیان یہ دیا ہے تو اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے بہت سالڈ چیزیں ہوں گی جس نے فورس کیا ہے پاکستان مسلم لیگ کی ترجمان. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اس فرنٹ پہ سب اچھا نہیں ہے؟ بالکل صحیح کہا ہے. سو ابھی پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے, کوئی سرپرائز تو نہیں ہو رہا. ہم کوئی امریکہ میں یا انڈیا میں تو نہیں بات کر رہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے اور صرف پولیٹیکل مارکا ہوگا. بہت سی دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کا خیال کرنا پڑتا ہے اور مقابلہ کرنا پڑتا ہے. سو وہ مقابلہ چل رہا ہے, پھر تو بات ادھر ہی آ جاتی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرما رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا, وہ کہتے تھے جناب جب تک اشارہ نہیں ہوتا, مریم بی بی نے بھی کہا جب تک اشارہ نہیں ہوتا جی یہ طریقے کہاں کامیاب ہوتی ہیں. تو اگر اشارہ ابھی بھی نہیں ہے تو اب طریقے کیسے کامیاب ہوگی؟ ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں زبیر صاحب. یہ کمپلیکس ہے. کامیاب دیکھیں یہ تو نہیں کر سکتے, یو شوڈ نیور فیل فار دا لیک آف ایفرٹس, کہ ایفرٹس آپ کی طرف سے نہیں اور آپ صرف انگلی اٹھا. لیکن آپ تو ایفرٹ کے خلاف تھے نا, آپ بار بار مثال دیتے تھے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی, کہ دیکھیں جی نمبر پورے بھی ہوں, 62 لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں سر حاضر جناب صاحب اگر اشارہ نہ ہو تو کامیاب ہو جائے گی کسی طرف بھی. آپ کہہ رہے ہیں ہو جائے گی اگر اشارہ نہ ہو, اگر اشارہ ہو تو کسی طرف بھی نہ ہو تو ہو جائے گی کامیاب. ابھی آپ کو گارنٹی کیا دی گئی کہ اشارہ نہیں ہوگا؟ میں تو یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اشارہ ہے, ہماری کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. اصل میں کاشف عباسی, جی کاشف اگر ہم آپ کے گھر بیٹھ کے میں اور چودھری منظور بات کر رہے ہوتے تو ہم زیادہ کلیئرٹی سے بات کرتے. یہ بات آپ کی درست ہے, اور آپ کہہ رہے ہوتے کہ جناب وہ اشارہ نہیں ہے کی کریے پر رولا دے پانا ہے نا جی. آپ کے سوال بھی ویسے چھپ چھپا کے ہی ہوتے ہیں, ہمارے جواب بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. میں تو بڑا سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں, اشارہ آپ یہ خود کہتے رہے ہیں کہ اشارے کے بغیر کوئی طریقے عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. کیا ہماری یہ پوزیشن نہیں؟ ہاں نہیں, میرا خیال ہے میں آپ کو کلیریفائی کر دوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سن لیں نا, سن تو لے کے کیا رہے ہیں, یہ شاید صاحب خود کہتے رہے ہیں, مریم بی بی نے کہا, سنیں. ان ہاؤس چینج تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے, جن کی مدد سے ہوتا ہے, ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے. تحریک عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. تحریک عدم اعتماد اگر شوق ہے تو یہ سینٹ سے شروع کر لیں, وہاں پتہ لگ جائے گا تحریک عدم اعتماد کی حقیقت پاکستان میں کیا ہے. سینٹ کے اندر سودے کے بغیر نہیں ہوتی. پہلا تو جواب دے دے, سودا ہو گیا کہ نہیں ہوا, پہلے دسو نا. مجھے ایک فکر ہے, اور ووٹ کو عزت مل گئی ہے کہ نہیں ملی, پہلے ایسا رولا ہی ہے. یہ اس دن شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں اندر کلیئرٹی نہیں تھی, تحریک پیپلز پارٹی کے اندر پہلے دن سے کلیئرٹی تھی, ہمارے ہاں نہیں تھی. جب یہ اس وقت کی سٹیٹمنٹس ہیں جب کلیئرٹی نہیں تھی. اب نون لیگ کے اندر بھی کلیئرٹی آ گئی اور انہوں نے اشارے کی ضرورت نہیں ہے یا اشارہ ہو گیا ہے؟ نہیں, اشارے کی ضرورت نہیں, لوڈ ہی نہیں. واقعی لوڈ نہیں.
पक्की गल है? पक्की गल। मेरे ख्याल में जो वोट को इज्जत देने वाले हैं वो अभी भी इशारों के नारों के चक्कर में बैठे हुए हैं, वो इशारे ही ढूंढते फिर रहे हैं। आप एक सवाल का जवाब, एक चीज इंटरेस्टिंग सी चीज मेरी नजर से गुजरी कि 16 मार्च तक पार्लियामेंट हाउस अवेलेबल ही नहीं है। OIC वाला भी था, कोई आना चाह रहे थे, उन्होंने कहा जी 16 मार्च तक रेनोवेशंस कोई हो रही है। ये बात दुरुस्त है? ये पता नहीं है, ये तो स्पीकर ऑफिस ही बता सकता है। जो पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस में लिखा हुआ है कि 14 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट सड़क पे बुला लें। चलें जी, वो लाए ना, बिस्मिल्लाह करें, शौक पूरा करें। ये भी सड़क पे बुला, ये भी जो हाउस तो जरूरी तो नहीं है कि कहीं लिखा हुआ है कि असेंबली के अंदर। पहले भी 12 ऐलानात किए हैं, 13वां कर लेंगे। एक और बार इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लिया सबको पकड़ के। अब तो सवाल तो ये होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि पहले पंजाब में आएगी अदम एतमाद या मरकज़ में आएगी। पहला सवाल तो इनसे ये होना चाहिए कि क्या इन्होंने अपने 25-30 बंदे ढूंढ लिए हैं जो स्टेट बैंक के बिल के दौरान गायब हो जाते हैं, जो गैस के बिल के दौरान गायब हो जाते हैं, जब सेनेट में अदम एतमाद आती है उस वक्त गायब हो जाते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ को शादी खानी याद आ जाती है, किसी को जो है वो फातिहा याद आ जाती है, मौलाना फजल रहमान के सेनेटर तलहा जो है वो गायब हो जाते हैं, जो इनके अराकीन गायब हो जाते हैं। पहले उनकी फिक्र कर लें, गिलानी साहब उनको किसी छांगा मांगा में पहुंचा लें। आपको इस वक्त क्या कॉन्फिडेंस है कि कुछ नहीं? हमारा जो कॉन्फिडेंस है कहां से आ रहा है कॉन्फिडेंस? साहब, हमारा आपने सवाल पूछा था कि पहले जो है वो पंजाब में आएगी या मरकज में जाएगी। हमारे से सवाल पूछा था, आपसे नहीं पूछा। आपसे पूछ रहा हूं कि क्या काफ लीग इनके ऊपर इत्मीनान आपका बाकी? क्योंकि एक तरफ मोहन सलाई खड़े होकर बयान देते, पीएम साहब हम ताल्लुक बनाने आए हैं आपके साथ, ताल्लुक आखिर 5 साल चलाएंगे। साथ ही कामिल अली आगा साहब कहते जनाब ए नदाफा जाती मौका पे गया है भाईजान, पार्टी फैसला करेगी। सो वो भी अपने कार्ड खोले हुए, उन्होंने भी अपने ऑप्शन खोले रखे। पार्टी ने फैसला कर दिया कि चले वो फैसला हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मामला पता क्या है? मामला ये है कि मेरे नज़दीक तो जो है वो, हमारे नज़दीक क्या है, हमारे नज़दीक पंजाब या मरकज़ नहीं है। हमारे नज़दीक ये है कि पहले पापड़ वाले ने अंदर जाना है या फलूदे वाले ने अंदर जाना है या मकसूद चपड़ासी ने अंदर जाना है। हमारे नज़दीक तो ये डिबेट है। इनका मसला और है। इनका मसला ये है, ये मकसूद चपड़ासी को बचाना चाहते हैं, पापड़ वाले को बचाना चाहते हैं, फलूदे वाले को बचाना चाहते हैं। उसके लिए ये कहानी चलाना चाहते हैं, और तो कोई नहीं है। कहानी चला दी ना इन्होंने, तो उस कहानी में से निकलना भी कुछ नहीं है। पहले आप बताएं, मैं आपको बताता हूँ ना। इन्होंने कहा चेस के खिलाड़ी है ना, उन्होंने कहा चेस के खिलाड़ी हैं। देखे ना, पहले उन्होंने एक जेब से चिट निकाली, अदम एतमाद बड़ी पीक पे गई, इस्तीफे क़यादत के पास पहुंच गए। उन्होंने एक मीटिंग में चिट निकाल ली, उन्होंने कहा कि जनाब मियाँ साहब आ जान तो ऐसे इस्तीफे दे देंगे। ठीक हो गया, मरियम के साथ हाथ हो गया, PDM टाइम फिश हो गई। उसके बाद आपने देखा अब शहबाज शरीफ के साथ हाथ होने जा रहा है। ये देख लीजिए, हाँ यही जो चेस के खिलाड़ी हैं, इधर से ही आप देखेंगे कोई ना कोई हाथ हो जाना है इनके साथ। ये गिलानी अगर ताड़े नाल हाथ हो गया, देखो इस टाइम किसी नाल भी हाथ हो सकता है। देखो इस टाइम 3 पार्टियां, लेट्स बी फेयर, फारूक साहब एक सेकंड, इस टाइम 3 प्लेयर हैं, एक प्लेयर कराची बैठे हैं, 2 मेरे पास सामने बैठे, हाथ किसी नाल भी हो सकता है। देखो अगले 1 महीने का यही तो प्रॉब्लम आ रही है। नजदीक है ना, वो आपके नजदीक है ना, हमारे नजदीक नहीं है ना। हमारा क्या मामला है? हमारा मामला ये है कि ये चेस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 80 वोट ले लिए। उस यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए जिसको कहा था उतरो नीचे कुर्सी से, करप्ट हो, उसको सेनेटर बनवाया। नून ने वोट दिए चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए। वो चेस के खिलाड़ी ने उनको अपोजिशन लीडर बनवा दिया पकड़ के। चेयरमैन सेनेट जो है वो सादिक संजरानी ही अपनी जगह के ऊपर कायम रहते हैं। तो PMLN को हमने हर मौके के ऊपर जो है वो रोते हुए देखा है। इनका मामला ये है, चेस के खिलाड़ी जो हैं वो मारते भी हैं, रोने भी नहीं देते। अब भी इनके साथ यही कुछ हो रहा है। सर ये तो चले आपका एक सियासी है, हुआ नहीं ऐसा, नहीं हुआ नहीं, ये हकीकत नहीं है, मसला ये फैक्ट्स नहीं है कि क्या काफ लीग और काफ लीग खसूसी तौर पे, क्योंकि असल जो गेम इधर से भी पक रही है ना कि चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन होगा, उसमें परवेज इलाही साहब का नाम भी चल रहा है, जो इधर से चलाया जा रहा है कि हाँ ये मुमकिन है कि ये ऐसा हो, वक्ती तौर पे एक सेटअप बन जाए इस तरह। क्या आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो यकीन दहानी कराएगी कि कुछ नहीं होगा? देखें, बात यह है यकीन दहानी के अमल की मामला नहीं है। हमें पता है हमने अपने इत्तेहादियों को कैसे साथ लेके चलना है। हम 3.5 साल अपने 20 बंदे आज, अच्छा हम हर मौके पे लेके नहीं चले। एक सवाल का जवाब नहीं, हमें ये बताएं क्या ये पहली बार हो रहा है? एक सवाल का जवाब पहले आप मेरा जवाब दें। आज पहले आप मेरा जवाब दें। देखिए आपकी बात ठीक है, यू मे हैव गॉटन अवे विद, लेकिन मियां साहब का हुकूमत धरना आया, मियां साहब बच गए, बहुत सारा कुछ आया, आखिर में नहीं भी बचे ना। तो होता है कि 3.5 साल बाद इस मुल्क में कोई नहीं बचता। याद रखना, मियां साहब तो अपनी करनी से नहीं ना, आखिरी मियां साहब कतरी खत ना लेते, रसीदे ले आते, बच जाते। आखिरी वजीर आजम जिसने 5 साल पूरे किए, किसने पूरे किए? एग्जैक्टली यही मसला है इस मुल्क का। वो टाइम आ गया जिसमें बंदे को पूरे करेंगे।
وہ ٹائم آ گیا جس میں ساروں کو پریشانی ہو سکتی ہے. بھائی جان عمران خان پورے کریں گے 5 سال, اگلے 5 سال بھی لگانے ہیں. ان کے تو معاملات اور ہیں, کسی کو ایف آئی اے کی عدالت کا سامنا ہے, کسی کو جو ہے وہ جعلی فیک اکاؤنٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا تھا کہ جنرل مشرف کو 5 بار وردی میں الیکٹ کریں گے اور اس قسم کی باتیں. یہ وہی باتیں ہو رہی ہیں, آخر پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہاتھ تو انہوں نے کر دیا لوگوں کے ساتھ, اس ملک کے عوام کے ساتھ. 47 پر لیٹر کا وعدہ تھا, 160 کے 62 روپے لیٹر کر دیا ہے. بجلی کی قیمت کم کرنی تھی, وہ کوئی ڈبل ٹرپل سے بھی زیادہ کر دی گئی ہے. آٹا, چینی, گھی 100%, یہ جو عام آدمی ہے اس کے لیے مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے اندر کس نے ہونا ہے. اب بھائی جان آپ کی باری ہے, انتظار کریں. ڈی آر ٹی والوں نے پہلے اندر ہونا ہے, وہ معلم جبا والوں نے ہونا ہے, پیٹرول والوں نے ہونا ہے. سر آج کی ملاقات میں ہونا کیا ہے ویسے, مجھے بریک کے بعد بتائیے گا. سب میں سے زرداری صاحب بتائیں کس نے اب جانا ہے. زرداری صاحب کی, اور پرندے جو اڑ کے جانے والے جو سائبیریا سے آتے ہیں ان کے اڑنے کا وقت آ گیا ہے. واپس سائبیریا جانا ہے جو باہر سے پرندے آئے ہوئے, اور یہاں پہ اڑتے پھرتے رہتے ہیں ہر ٹائم. چوتھے سال میں کچھ ہوتا ہے اس ملک میں. چوتھے سال میں ایک بات یاد رکھیے, ہو سکتا ہے یو گیٹ لکی اینڈ نتھنگ ہیپنس ان دی فورتھ ایئر, بٹ اس ملک کی تاریخ ہے چوتھے سال میں کچھ ہونے کی. سینٹ چیئرمین کی بات تو وہ ہائی کورٹ کے اندر ہے. میں آپ کے پروگرام کی توسط سے کہتا ہوں جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنا دیں. بریک کے بعد ذرا محفوظ فیصلہ. لیکن آج کی بیٹھک میں ایجنڈا ہے, چلیں یہ بتائیں زبیر صاحب بھی اور چوری صاحب بھی, کیا ایجنڈا ہے, کس چیز پر بات ہوگی؟ ایڈا سوکھا کھانا تھا, خدا آلہ واسطہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ آج کی میٹنگ میں ہو کیا رہا ہے, زبیر صاحب سے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ لوگ گئے ہوئے ہیں زرداری صاحب سے ملنے. زبیر صاحب کیا بات ہو رہی ہے آج کی میٹنگ میں؟ زبیر صاحب نے ویسے آ رہے ہیں ان کے واٹس ایپ پہ میسیج. میں آپ کو پہلے وہی بتا رہا تھا نا کہ ظاہر سی بات ہے یہ موسم کا حال تو نہیں ڈسکس کرنے گئے, نہ ہی وہ پی ایس ایل کے سلسلے میں ڈسکشن کرنے گئے ہیں. جو عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے ہی بات کرنے گئے ہیں, اور اس کے 2 پہلو ہیں اور اس کو فائنلائز کرنا بہت ضروری ہے. کون سے پہلو؟ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جی, ایک تو عدم اعتماد کے حوالے سے, نمبرز کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے ایک میتھس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کچھ عرصے پہلے ملے تھے جب زرداری صاحب گئے تھے شہباز صاحب کے پاس, اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا تھا, اور پھر ظاہر ہے دوسرے رہنماؤں سے بھی ملنے ہیں, دونوں پارٹیز ملی ہیں, اور اب ایک اس نتیجے پر پہنچے کہ جی اوکے واٹ از دا نمبر سچویشن, دیٹ از کی بفور موونگ دی ریزولوشن. دوسری بات یہ ہے کہ پوسٹ نو کانفیڈنس موشن اگر کامیاب ہوتی ہے, اللہ کرے کامیاب ہوگی, تو اس کے بعد کیا ہونا ہے. پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے جو آج شاید بلاول صاحب نے کہا بھی ہے, جس کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ کچھ مہینے کے لیے فیور کرتے ہیں کہ حکومت ہو جس میں الیکٹورل ریفارمز ہوں اور اس کے بعد اس کو توڑ دیا جائے. یہ نہیں کہ 1.5 سال تک چلایا جائے. یہ تو پیپلز پارٹی بھی اس پر ایگری کرتی ہے اور ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ ہم اس ٹینیور سے پہلے الیکشن کی طرف جائیں. ہمارے ہاں جس طرح آپ نے شاہد خاقان عباسی کا بیان بھی سنایا تھا کہ وہ کہتے ہیں یہ پالیسی ہے پارٹی کی, موشن ہو. شاہد خاقان عباسی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے. ایک تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے ایک بڑا ایک جو ایشو رہتا ہے, شاہد خاقان عباسی پالیسی بات کریں گے نا, ٹھیک ہو گیا. میرا نہیں خیال. لیکن میں نے یہ بھی سنا تھا کسی سے کہ وزیر اعظم نون کا نہیں ہوگا, جو بھی اگر 3-4 مہینے کا انٹرم سیٹ اپ بھی آ گیا وزیر اعظم نون سے نہیں ہوگا, کہ یہ بات درست ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے اس میں دیکھیں, جو میں فرینکلی آپ کو بتاؤں کہ رائے کیوں ایسی ہے کہ جی 3-4 مہینے کہ جی ہمارے اوپر پھر ذمہ داری آ جائے گی, اور کہ جی ہمیں اون کرنا پڑے گا جو پرابلمز ہیں, مہنگائی, غربت اور دوسرے جو ایشوز ہیں. اس وجہ سے نون کو میرا تو موقع بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو ووٹس ہیں پی ایم ایل این کے ہوں گے, اور ورکرز اور جو سپورٹرز ہیں وہ چاہیں گے کہ پی ایم ایل این شوڈ لیڈ وٹ ایور فارم آف گورنمنٹ ٹیکس پلیس, ایون اف اٹ از فار 1 ویک اور 1 منتھ اور واٹ ایور. لیکن آج کوئی بڑا فیصلہ ہوگا چوہدری صاحب, وہ باہر نکلیں, پریس ٹاک کریں, کہیں جی آج اگلے ہفتے, یا کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے, بہت سے لوگ یہ خبر دے رہے ہیں, جرنلسٹ, یہ ہفتے کی بات, اسی ہفتے کے اندر تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے. پرائم منسٹر لیکن ڈیٹ نہیں اناؤنس کریں گے, یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں آج. اس کا مطلب ڈیٹ نہیں اناؤنس کریں گے, اس کا مطلب اگلے 15 دن کے اندر تو تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی. نہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. کیوں
क्योंकि अगर अगले चंद दिनों में आनी है फिर तो डेट आज अनाउंस करनी पड़ेगी ना, अगर नहीं अनाउंस करेंगे अनाउंस होगी, जमा होगी, अच्छा जमा कर देंगे जाके, किस लिए डेट जमा होगी ना। और दूसरी बात यह है कि काशिफ अब्बासी साहब तुसी एडे वड्डे एंकर हो, अगर जुबैर साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਵਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹ ਰਹਾ ਜੀ ਕਾਰਡਸ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਚੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ नहीं पता इसका मतलब फिर कुछ नहीं है ना अगर चौधरी मंजूर को नहीं पता मैं मान नहीं सकता कि नहीं क्यों नहीं मैं तो मतलब मैं तो किधर हायरार्की पीपल्स पार्टी की मैं कहीं हूं ही नहीं आज तो मैं तो सिंपल सीईसी का मेंबर हूं जुबैर साहब हैं तर्जमान अच्छा देखिए बुनियादी बात यह है कि जो प्रेपरेशन मैं भी ये समझता हूं कि ये वीक इंपॉर्टेंट है मेरा एक सियासी कारकुन के तौर पर जो मुझे नज़र आ रहा है चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये वीक इंपॉर्टेंट है और अगर इस वीक में ना हुआ तो फिर शायद लंबा हो जाए ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप कि अगर इस वीक में कुछ ना हुआ तो ये लंबा हो जाएगा हो सकता है लंबा एज ये एनालिसिस दे रहे हैं मैं एनालिसिस मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा मेरे पास एनालिसिस नेचुरली फिर चीज़ें और तरह से होना शुरू हो जाएंगी दूसरी बात ये है नहीं दूसरी बात बहुत बड़ी बात कर गए हैं आप नहीं मतलब ये वीक इंपॉर्टेंट है ना मेरे नजदीक तो आज की मीटिंग इंपॉर्टेंट कल की जो मौलाना फजल रहमान साहब से हुई है और आज की मीटिंग इसमें शायद कोई चीजें किसी तरफ चली जाए दूसरी बात ये है दूसरी तरफ ये है कि देखें अब मेरा नहीं ख्याल जो आप कह रहे थे कि 3.5 साल बस इतना कोई होता है अमूमन मैंने तारीख बताई है ये नहीं जरूरी कि इस साल भी ऐसे ही होगा लेकिन लार्जली गिलानी साहब चले गए मियां साहब चले गए उससे पहले तो अच्छा जोग्राफिया भी यही नजर आ रहा है आपने तो तारीख बताई नहीं तो उसके हालात भी देखे ना मुझे जोग्राफिया भी जाने की वजह क्या है ना खत लिख देते ना जाता यूसुफ रज़ा गिलानी को तो फिर जरदारी साहब ने खुद जानबूझ के भेजा था जान के बकरे बने थे जान छुड़ाओ यार बात नहीं मानता है हमारी ऐसी कोई वजह बनती है एक सेंटेंस ऐसी कोई वजह बनती है आप ऐसी वजह ना ढूंढें स्टेट विद इन स्टेट नहीं बने आप ऐसी वजह ना ढूंढें देखिए स्टेट विद इन स्टेट नहीं बने दो एक फिक्रा था देखें मामला और मियां साहब का भी एक ही फिक्रा था देखें मामला डॉन लीक्स के ऊपर काशिफ वाले साहब मामला ये है कि अगर इनके तो कई फिक्रे नो कॉन्फिडेंस की ना इनको तारीखों का पता है ना इनको बंदों का पता है ये कहते हैं हमने रिस्क लेना है मुझे भी कहते हैं बड़ा अच्छा रिस्क है इसका मतलब है कि नो कॉन्फिडेंस पे इनका खुद अपना नो कॉन्फिडेंस है ये एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं ये नहीं पता कि क्या होगा अगर कामयाब हो गई तो कौन आगे आएगा कैसे आगे आएगा ये कंफ्यूजन का शिकार है ना इनके पास नंबर्स पूरे हैं ना इनके पास बंदे पूरे हैं ना इतने ये तगड़े हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस लेकर आए ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मीडिया के ऊपर एक इन्होंने सियासी तौर के ऊपर एक मीटिंग्स का जो है वो माहौल बनाया हुआ है वो अच्छा माहौल बना ये मिलते गिलते माहौल चंगा बना गए वैसे एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट अब क्या होगा लॉन्ग मार्च में क्या होगा यही तो कह रहा हूं और सुने ना मैं यही तो आपको कह रहा हूं के बयानात और स्पीचेस आ रही हैं माहौल तो इन्होंने खुद पैनिक हो गया चले नहीं सुन ले मैं ये कहता हूं जवाब ही ना दे यार जालिम लोग को कहते हो सी सारा कुछ करते ही जवाब ही ना दे यार बड़े सोच निकाल सुन लेना होना क्या चाहिए होना चाहिए आप इनसे ये भी पूछें कि यार आपकी 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ पर जहां पर 16 अरब रुपए के फेक अकाउंट्स में बेनामी अकाउंट्स पकड़े गए थे आपने 6 दरखास्तें डाल दी केस को इल्तवा करने के हवाले से आप कहते हैं एक धेले की करप्शन नहीं की तो जाके कहीं यार रोजाना डे टू डे बात ठीक है नहीं ये सवाल भी तो पूछे ना आपने 30 मिनट सुन लेना काशिफा साहब आपने 30 मिनट शो किया है आपने पूरा अदम एतमाद के ऊपर अदम एतमाद जैसे पता नहीं होनी जा रही उनको नहीं पता ठीक है अब आप उनसे ये तो पूछे ना कि ये FIA के केस का जवाब तो दे ना ये फर्द जुर्म आयद होने दें उसके ऊपर जवाब दें क्यों नहीं देते जवाब क्यों जो है वो अल्तवाओं के पीछे छुपे हुए हैं क्यों कानून से राय बरार इख्तियार करते हैं ये इससे क्यों नहीं जवाब लेते बताएं ना मकसूद चपड़ासी कौन है बताएं मसरूर अनवर कौन है क्यों शहबाज शरीफ को सलमान शहबाज को भगोड़ा बना के बाहर बैठा हुआ है बताएं क्यों बैठे हैं हमें तो पता है कि सिंध में भी 13 साल से जो इनकी हुकूमत है वहां टैंकर माफिया वहां पर जो है वो ग्राम फरोश माफिया 20-20 अरब की गंदम जो है वो चूहे खा जाते हैं वहां पर जो है वो कराची के लोगों का जो हशर नशर हुआ सर ये आपके ये तरीके ये जवाब तो ये कोई तरीकेकार है इनके पास कोई तरीकेकार नहीं है
یہ اس چیز کے ساتھ یہ عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں. یہ عوام کے پاس کوئی مسئلہ نہیں. میں جواب دینا چاہوں گا کاشف صاحب. یہ آپ نے اپنا بات کر لی. میں ذرا اس سے زیادہ ہٹ کے زبیر صاحب آپ سے بڑی امپورٹنٹ باتیں پوچھنے لگی. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتہ اگر نہ ہوا تو تاخیر ہو جائے گی. زبیر صاحب آپ کی پارٹی کے اندر سینس کیا ہے اس معاملے پر؟ میں نے تو ایک انالیسس دیا ہے کہ میرے خیال کے مطابق I agree. دیکھیں انالیسس ہی ہوتا ہے نا, جو میں نے کہا کہ 4 سال نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہفتہ تاریخ ہوتی ہے, کوئی انالیسس ہوتا ہے. یہ ویک امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ نہ ہی سمجھو. نہیں یہ ویک امپورٹنٹ ہے. جی زبیر صاحب کو اشارہ کیا کہ نواز شریف صاحب بتائیں, آپ پوچھ نہیں رہے ہیں ان سے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ویک. میرا خیال ہے بات کرنا بند کریں گے تو ٹائم از آف اسینس. کوئی بھی ایسی چیز ہوگی اور اتنی بڑا قدم اٹھانے کی بات ہوگی تو ٹائم از آف اسینس. مطلب اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا ان اینڈنگ ایک پیریڈ چل رہا ہے. ہائپ کریٹ ہوئی ہے, یہ بالکل ابھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہائپ اتنی کریٹ ہوئی ہے. وہ ہائپ اس سے پہلے کہ وہ ختم ہو اور پھر جا کے لوگوں میں مایوسی پھیلے, تو ٹائم کی اہمیت تو بہت ہے. whether it is 3 days or 4 days یا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے فیوچر سیٹ اپ پہ کوئی معاملہ طے ہو جائے گا؟ دیکھیں ایک دو یہ بھی ایک جو آپ نے خبر دی تھی نا, جس کی کافی ابھی ہمارے پاس بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کا سیشن جو بلانے کی بات تھی وہ اس کی تصحیح اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے, اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. OIC کی کوئی میٹنگ ہونی ہے تو اس کے لیے تو یہ تو چاہتے ہیں کہ جی نیشنل اسمبلی کا سیشن ہی نہ ہو. لیکن میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں اگلے 1-2 دن میں کافی چیزیں واضح ہو کے سامنے آ جائیں گی اور سب کے لیے کلیئرٹی بھی آ جائے گی. لیکن میں ایک فاروق حبیب صاحب کو کہنا چاہتا ہوں, یہ کیونکہ خود ڈیبیٹ میں لے کے آتے ہیں بار بار. سر آپ کا 140واں نمبر ہے کرپشن میں, آپ نے جھنڈے گاڑے ہیں پاکستان کی ہمارا نہیں ہے, 116 پر چھوڑ کے. سن لیں آپ یہ کہتے ہیں پیچھے چھپتے ہیں. ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ قانون کے پیچھے چھپ رہے ہیں, ڈسکوالیفائڈ ہیں. آپ کا جو فورن فنڈنگ کیس ہے آپ نے 7 سال تک پیچھے چھپ رہے تھے, اس میں بھی وہ سارے انڈے والے اور پتہ نہیں کون کون ہیں جن کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہیں, اور اس کے سگنیٹری اور کوئی نہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں. سو پلیز ہمیں لیکچر نہ دیا کریں, جا کے پاکستان میں کرپشن کو کم کریں. جو ایک جس رفتار سے جس تیزی سے وہ بڑھ رہی ہے 116 سے 140, I mean you really needed to have lot of very corrupt people in your top hierarchy کیبنٹس میں, تب جا کے 140 پہنچتا. ورنہ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی جلدی پاکستان کو اتنے زیادہ کرپٹ کیسے بنا دیا. ٹھیک ہو گیا. بڑی کلاسک ایگزامپل انہوں نے دی. میرے خیال میں انہوں نے وہ پڑھا نہیں ہے سسٹم. یہ اسی وجہ سے جا رہی ہے کیونکہ شہباز شریف اپنے کیس کو چلنے نہیں دیتے, عدالتوں میں فیصلے نہیں ہونے دیتے, کب نہیں چلنے دیتے بھائی. اس وجہ سے 140ویں نمبر پہ گیا. آپ چیک تو کریں, وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ آپ ہماری وجہ سے 140 نمبر پر گیا. آپ نے چینی, گندم, پیٹرول, ان کو ایڈریس کریں. آپ اپنے کیسز کا فیصلہ کرپٹ لوگوں کو اندر جائزمنٹ ہو جائے گی تو ایویڈنس شروع ہو جائے گی. آپ کرپٹ لوگوں کو اندر جانے دیں. دیکھیں کیس لمبا ہی ہے پاکستانی عدالت, آپ سمجھ نہ لیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 116 سے بھی نیچے آ جائیں گے زبیر صاحب. شہباز شریف کو اندر ہونے دیں, ہم 116 سے بھی نیچے جتنے آپ تیزی سے جا رہے ہیں نا سب سے بڑی پاکستان کو 200 پر چھوڑ کے شہباز شریف ہے. اگر حکومت رہ گئی. ٹھیک ہو گیا جی, ایک بریک لے لوں ذرا, اجازت دیں. مطلب کہ انہوں نے سمجھ آ گئی کہ فیصلہ ادھروں شہباز شریف صاحب دے ہاتھ چ آ گئے, ایسے لیے جیل کلوانا چاہتا. اچھا چلو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, 3 منٹ ہے. زبیر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. آج کی ملاقات, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں اگلا 1 ہفتے میں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ بتائیں. انشاءاللہ تعالی بالکل آج کی ملاقات بہت اہم ہے, اور اسی کے کیا اگلے ہفتے آپ کو لگتا نہیں کہ, چلے میں ریفریس کر دوں سوال کو, اگلے ہفتے اگر بیٹھ کے ہم یہی ڈیٹوں کا سوال پوچھ رہے ہوئے تو آپ کمزور پوزیشن میں ہوں گے. ڈو یو ریئلائز دیٹ آلسو؟ میرا خیال ہے اگلے پیر یا منگل کو میں آپ کے ساتھ اسلام آباد میں ہوں گا تو زیادہ واضح ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ نہیں میں نے کوئی سمجھ نہیں. چل رہے وہ یہ کہہ رہے کہ اگلے پیر یا منگل کو جب اسلام آباد آئیں گے تو اسی وجہ سے آئیں گے کہ اس طرح کی کوئی تحریک ٹیبل ہو چکی ہوگی یا داخلے دفتر ہو چکی ہوگی. مجھے یقینی طور پر نہیں پتا, میں آج ہی آیا ہوں, مجھے نہیں پتا کیا ڈیٹ کا. تو زبیر صاحب بھی ایسے ایک, میں نے بھی کہا یہ ویک امپورٹنٹ ہے, انہوں نے یہ شارٹ پیریڈ ہے بالکل, 3-4 دن 5 دن. جو ہم ایک سیاسی کارکن کے طور پر جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے. ٹھیک,
جب آپ اگلے ہفتے شو کر رہے ہوں گے 28 فروری کو تو فرد جرم عائد ہو رہی ہوگی شہباز شریف کے اوپر، جو ان کے فیک اکاؤنٹس ہیں اس کے اوپر نو کانفیڈنس والی کوئی کہانی نہیں ہے ان کے اندر. یہ بار روٹی چھوٹی کھائیں گے، گپ شپ لگائیں گے. اسی طریقے سے استعفے بھی پہنچ گئے تھے، واپس ہو گئے تھے. اسی طریقے سے لانگ مارچز ہونے تھے، واپس ہو گئے تھے. نو کانفیڈنس والی کہانی ان کی ختم ہو چکی ہوئی ہے. نو کانفیڈنس پہ ان کا اپنا کانفیڈنس نہیں ہے. ان کا المیہ یہ سیاست کو کچھ جامد چیز سمجھتے ہیں کہ جو سٹیٹک جس طرح سے ہے سٹیٹس کو اسی طرح سے، ایسے نہیں ہوتا. کیسے ہوتا؟ جیسے ہونے جا رہے ہیں ویسے اس طرح بھی نہیں ہوتا نا جس طرح آپ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے، میں لیٹ می آنیسٹلی، اب آپ ہم سارے ایک بڑے اچھے مولوی، میں نے جتنی زندگی میں سیاست دیکھی ہے بڑے قریب سے دیکھی ہے. میں اتنی سی عمر سے میں یہ سیاست میں نے بڑے قریب سے دیکھی. جب نو کانفیڈنس آنی ہوتی ہے نا سر، نعرے نہیں مارے جاتے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، یہ سرپرائز ہوتا ہے حکومت کے خلاف. آپ نہیں چاہتے جو آپ نعرے مار رہے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے 10-20 بندے ہیں، وہ بندے حکومت آگے پیچھے پنجابی میں کاشف ایسا کہتے ہیں نا، منجی تنگے ڈانگ پھیرے سے اپنے بندے پٹک کاشف ایسا وہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں 100 باتوں کی. ایک سیکنڈ رکیے سارے. آپ نے نہیں کہا کہ 20 بندے آپ کے پاس ہیں؟ نہیں، آپ کے 20 بندے نہیں ہیں ان کے. میں یہ کب کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے کہا، ہم نے کہا نہیں. 100 باتوں کی ایک بات جو آپ نے کر دی، اے پھوکے جڑے فائر جڑے نہیں چلائے جاتے، ہوائی فائرنگ نہیں ہوتی. دیکھیں جب یہ سینٹ میں عدم اعتماد لا رہے تھے تو ہم نے ہوائی فائرنگ کی. پارلیمانی پارٹی کو نواں ہم گیس کا بل پاس کراتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کیا ہوگا. اجازت دیں، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.